پاکستان اور پاک فضائیہ کے لیے بڑا دن۔ پاک فضائیہ نے جدید ترین 5th جنریشن J-31 طیاروں کے حصول کا اعلان کر دیا۔ 4.5 جنریشن اومنی رول J-10C فائٹر جیٹس کے ساتھ UAVs، ایئر موبلٹی پلیٹ فارمز، بوئنگ 737 اور ایئر بس 319 طیاروں کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ بظاہر تو یہ تقریب J-10C طیاروں اور دیگر ویپن سسٹمز کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے لیے تھی، لیکن اس تقریب میں جو اعلان کیا گیا اس سے بھارت کی نیندیں ضرور حرام ہو چکی ہیں۔ وہ بھارت جس کا تیجس ابھی ٹھیک طرح سے اڑنے بھی نہیں پایا اور 5th جنریشن فائٹر جیٹ ڈرائنگ بورڈ پر ہے، اس کے پڑوسی پاکستان نے ایک کے بعد دوسرے 5th جنریشن لڑاکا طیارے کے حصول کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان ترکی کے ساتھ 5th جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی تیاری کا پروگرام آگے بڑھا رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان نے اب چین سے 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-31 یا FC-31 کے حصول کا اعلان کر دیا ہے۔ J-31 یا گرے فالکن ٹوین انجن والا 5th جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، جسے چین کی شینجینگ ایئر کرافٹ کارپوریشن تیار کر رہی ہے۔ سٹیلتھ کوٹنگ کے ساتھ J-31 طیارہ چین کے اپنے تیار کردہ WS-19 انجن استعمال کرے گا۔ AESA ریڈار کے ساتھ J-31 انٹرنل اور ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس کی مدد سے 8000 کلو گرام کا پے لوڈ بھی لے جا سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر ہونے والی تقریب سے یقیناً بھارت کے دفاعی منصوبہ سازوں کی طبیعت خاصی خراب ہوگی۔ J-10C طیاروں سمیت دیگر ویپن سسٹمز کی انڈکشن اینڈ آپریشنلائزیشن تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بیس آمد پر آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کے دفاعی اثاثوں میں نئے شامل ہونے والے J-10C لڑاکا طیاروں C-130H، ایئر بس 319، بوئنگ 737، ہائپر M600 اور BKA-350I ایئر موبلٹی پلیٹ فارم سمیت دیگر جدید ترین ہتھیاروں کا جائزہ پیش کیا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ میں جدید ترین ریڈارز، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام بشمول بیرکتار اکینچی TB2 اور شاہپر کے ساتھ ساتھ سوارم ڈرونز، لوئٹرنگ میونیشن صلاحیتوں سمیت لانگ رینج ویکٹرز کی شمولیت نے ملک کی فضائی دفاع کی صلاحیتوں میں بھرپور اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید اعلان کیا کہ J-31 سٹیلتھ فائٹر طیارے کے حصول کے لیے بنیاد رکھ دی گئی ہے، جو کہ مستقبل قریب میں پاک فضائیہ کے فضائی بیڑے کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ایئر چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی نمایاں خصوصیات کا بھی ذکر کیا، جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے زیر سایہ کام کرنے والا اسٹریٹجک اہمیت کا انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف ایئر چیف نے اشارہ کیا وہ دوست ممالک سے تیز ترین اسٹریٹجک انڈکشنز اور خود انحصاری کے ذریعے مخصوص ٹیکنالوجیز کی شمولیت سے پاک فضائیہ کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ نے پاک فضائیہ کو ایک طاقتور ترین نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بنانے کے ویژن پر بھی روشنی ڈالی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی متحرک قیادت کو سراہتے ہوئے جدید ترین ویپن سسٹمز کی شمولیت پر پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ خود انحصاری اور انسانی وسائل کی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف نے تکنیکی ترقی اور آپریشنل مہارت کے حصول پر پاک فضائیہ کی لگن کی بھرپور تائید کی اور اس امر کی یقین دہانی بھی کروائی کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تقریب کے بعد پاک فضائیہ کے مختلف لڑاکا اور تربیتی طیاروں بشمول UAVs نے ایک شاندار ایئر شو بھی پیش کر کے حاضرین کے دل مول لیے۔ آرمی چیف نے دیگر حاضرین کے ساتھ پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہونے والے نئے طیاروں، ایئر موبلٹی اور UAVs کے اسٹیٹک ڈسپلے کا مشاہدہ بھی کیا۔